إنما يخشى الله من عباده العلماء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق آدم اور سائنس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں ہمارا یہ تیسرا حلقہ ہے، اور آج ہم انسان واحد سے بنی نوع انسان کے ظہور کا جو معاملہ ہے وہ دیکھیں گے۔ تو ہم نے یہ بات تو پچھلے درس میں دیکھ لی کہ جو ڈارون کا جو تھیوری ہے، ڈارون کی ارتقاء کے بارے میں، ایوولوشن کے بارے میں، وہ بہت ہی ناممکنات میں سے ایک چیز ہے اور تصور سے بالکل باہر کی چیز ہے۔ اب قرآن کریم سے اس بات کو حتمی طور پر بیان کرتے ہیں کہ بنو نوع انسان کی تخلیق ایک آدمی سے کیسے ہوئی، اور زیادہ آدمیوں سے یہ نہیں ہوئی، اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے ایک شخص کو پیدا کیا اور اسی سے اس کی ساتھی کو پیدا کیا، جس سے مردوں اور عورتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ تو قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، وخلق منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا یا اس کا جوڑا پیدا فرمایا، کس سے؟ اس پہلی ایک جان سے، وبث منہما، پھر ان دونوں میں سے، تو پہلے ایک جان بنائی کون سی؟ آدم، پھر آدم سے اس کا جوڑا پیدا کیا، کون؟ حوا علیہم السلام۔ اب جب دونوں بن گئے تو پھر اللہ نے اب مثنیٰ کا صیغہ استعمال کیا۔ آگے جو اولاد چلے گی، مثنیٰ عربی زبان میں کہتے ہیں، بھئی اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے، عربی میں واحد مثنیٰ اور جمع ہوتا ہے۔ مثنیٰ سے مراد دو لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دینا، تو عربی میں ایک الگ برانچ ہے مثنیٰ کی، دو کا جس میں بیان ہوتا ہے، تو ایک سے زیادہ ہو اور دو ہو، اور دو سے زیادہ پھر جمع ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ سورہ طہ میں جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف اشارہ کیا، تو چونکہ دو لوگ تھے اس لیے کیا کہا؟ ہاذانی، ہاذا ایک ہوتا ہے، ہاذان دو، ہاذانی، تو اب ہاذانی دو ہے نا، تو اب سارے کے سارے آگے آنے والی چیزیں دو پر ہوں گی۔ ہاذانی لساحرانی، یعنی یہ جو دو جادوگر ہیں، یریدانی، یہ دو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دو کا معاملہ ہے۔ تو کیا کہا؟ منہما، اب ان دونوں سے کیا کیا اللہ نے؟ رجالا کثیرا ونساء، پھر بہت سے مرد اور عورتوں کی تخلیق فرمائی اور ان کو پھیلا دیا۔ تو اس بات سے، اس آیت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ نفس واحدہ سے ہوئی، پھر اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے باقی معاملات فرمائے۔ تو اس بات کا جو تعلق ہے، یہ جو سائنس امیبا کی تھیوری آپ کو دیتی ہے نا، کہ امیبا ہوا، پھر امیبا کے ٹکڑے ہوئے اور ان ٹکڑوں کے اور ٹکڑے ہوئے اور اس طرح معاملات چلتے رہے، تو یہ جو امیبا کی تھیوری انسان پر جو لگائی جاتی ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ قرآن اس کے حل بالکل خلاف ہے، اور یہ بالکل ہی ایک بے بنیاد بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھ کے اس بات کو اور بھی واضح فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس دنیا کے نظام کے لیے ایک تخلیق کر رہا ہوں جو آدم کی تخلیق ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کئی جگہ ارشاد فرمایا، مثال کے طور پہ سورۃ الحجر میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، کہ میں کیا بنا رہا ہوں؟ ایک بشر بنا رہا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، ایک بجنے والی گاری سے۔ اسی طرح یہ تمام آیتیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن میں اس کو ایز اے ریویژن کے طور پہ یہاں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم پھر آج کا کیس بلڈ کر سکیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور جگہ قرآن میں یہ جو خالق بشرا کہا نا، کہ انسان کو بنا رہا ہوں، کون سا؟ ایک ایسی چیز بنا رہا ہوں جو ظاہر ہونے والی ہوگی، جو بشر ہوگی، جو چھپی ہوئی نہیں ہوگی، وہ ظاہر ہوگی۔ اچھا، پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پوری طریقے سے تشکیل دے دوں، اس کے تمام پروسیس جو 7 سٹیپس میں نے آپ کو بتائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں سے پھر اپنی طرف سے ایک نورانی روح پھونک دوں، تو فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے کے سارے پھر سجدے میں گر پڑنا۔ تو قرآن نے بیان کیا سَوَّيْتُهُ اور نَفَخْتُ فِيهِ، یعنی دونوں واحد اور مذکر کی صیغے استعمال کیے، کہ اس کا مطلب ہے کہ بنایا جس کو جا رہا تھا وہ مذکر تھا اور وہ واحد تھا، اس لیے واحد اور مذکر یہ دونوں صیغے استعمال کیے اس امر کی طرف دلالت کرنے کے لیے کہ پہلے صرف ایک کو بنایا، پھر ایک سے دوسرے کو بنایا، پھر دونوں سے پھر ساری خلقت کو تخلیق فرمایا۔
اچھا پھر سورہ صاد کی آیت لے لیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر جب میں اس ڈھانچے کو تیار کر لوں اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا اور تعظیم بجا لانا۔ تو اس بنا پر یہ قرآنی بیان مطلقاً یہ جو ایک مفروضہ ہے ارتقاء کا، اس کو رد کرتا ہے اور اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کی تخلیق گارے سے ہوئی، نہ کہ امیبا کے اسپلٹ سے ہوئی۔ اور اگر انسان کی تخلیق کسی اور حیوان سے ہوئی ہوتی، جو کہ ایک ڈارون کی تھیوری ہے کہ بندر سے، تو یہاں پہ پھر تین کے لفظ کے بجائے اللہ کہتا کہ دابہ سے بنایا میں نے، ایک اور حیوان سے بنایا۔ اللہ نے تو سرشتھی آدم کی تین رکھی۔ اچھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم فرشتوں کے آگے رکھی تو تمام مخلوقات پیدا ہو چکی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اشرف المخلوق بنایا، یعنی تمام مخلوقوں سے بہتر۔ اب تمام مخلوقوں سے بہتر تبھی ہو سکتا ہے جب باقی مخلوق موجود ہو۔ اب آپ کہیں نا کہ یہ بچہ میرے سارے بچوں میں سب سے ہوشیار ہے، تو اب باقی بچے ہوں گے تو ان سے کمپیریزن کر رہے ہیں نا آپ۔ اب ایک بچہ ہے ہی نہیں، اب پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے تو کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے کیا کہا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام، ان کی خصوصیات سکھلا دیں۔ تو ساری چیزیں پہلے ہوں تو ان کو سکھایا گیا نا، اگر کچھ بنا ہی نہیں تو پھر اس کو سکھانے کا مطلب۔ تو اللہ نے آدم کو تمام اشیاء و مخلوقات کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان ملائکہ سے پوچھا۔ اس موقع پر تمام حیوانات، تمام نباتات روئے ارض پر ظاہر ہو چکے تھے، اس لیے آدم کو ان تمام چیزوں کا علم دیا گیا۔ تو یہ ڈارون کا جو خود ساختہ نظریہ ارتقاء ہے، ایوولوشن ہے، اس کا ہم مزید جائزہ لیں گے تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے۔ زمین پر پائے جانے والی جو ادوار حیات ہے، جو سٹیجز اور پیریڈز آف لائف ہیں، اس میں ہم بالکل آخری زمانے میں چل رہے ہیں، یا اس کو حیات جدید سینوزوئک ایرا بھی کہتے ہیں، جسے سائنسی اصطلاح میں ممالیہ جانوروں اور پرندوں کا دور کہا جاتا ہے۔ چارلز ڈارون کے مطابق نوع انسانی بھی دوسرے بہت سے جانوروں کی طرح ممالیہ گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈارون نے انسان کو جانوروں کے درج ذیل حصے میں شمار کیا۔ جو فیلم ہے وہ کورڈیٹا ہے، جو سب فیلم ہے وہ ورٹبریٹا ہے، جو کلاسیفیکیشن ہے وہ میمالیا ہے، جو آرڈر ہے وہ پریمیٹ ہے، جو سپر فیملی ہے وہ ہامنوئڈ ہے، جو فیملی ہے وہ بھی ہامنوئڈ ہے، جو جینس ہے وہ ہومو ہے، اور جو سپیسیز ہے وہ ہوموسیپین ہے۔ یہ اس کا مفروضہ ہے۔ اس نے انسان کو بوزنا یعنی ایپ کی ایک ترقی یافتہ شکل قرار دیا اور موجودہ دور کو ممالیہ جانوروں اور پرندوں کا دور کہا، اور اس ضمن میں انسان کا الگ سے ذکر نہیں کیا، حالانکہ قرآن نسل انسانی کو خلق آخر یعنی ایک ممیز اور امتیازی مخلوق کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو احسن تقویم، بہترین بناوٹ بھی قرار دیتا ہے۔ لہٰذا اس دور کو جانوروں، پرندوں اور انسانوں کا دور کہنا چاہیے تھا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھے کہ جانور، پرندے اور انسان تینوں مخلوقات ایک ہی دور میں ظہور پذیر ہوئیں۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر اسی مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والے جانور اور پرندے جو اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ تمہارے مماثل طبقات ہیں، تم سے میل جول رکھنے والے طبقات ہیں۔ تو جو ڈارونی ارتقاء ہے وہ ایک افسانہ ہے جس کو اس نے حقیقت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ چاہے آپ لیمارک کو لے لیں، چاہے آپ مالتھس کو لے لیں، چاہے آپ مینڈل کو لے لیں، چاہے آپ ڈارون کو لے لیں، چاہے آپ اوپرن کو لے لیں، مونوٹ کو لے لیں، ولسن کو لے لیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس چکر میں جیسا لیمارکس کو فالو کرتے ہیں، تو ایک لیمارکسزم ایک وجود میں آیا، ڈارونزم وجود میں آیا، اچھا پھر نیو ڈارونزم وجود میں آئی۔ یہ تمام ارتقائی نظریاتی پہلو ہیں جن کے اوپر لوگوں نے کام کیا چند مفروضات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ مفروضات کی بیسس یہ تھی کہ ہمارے درمیان اور باقی مخلوقات کے درمیان کچھ مماثلت پائی جا رہی۔
اور قرآن نے تو اس کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ ہاں مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن اس مماثلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے سے نکلے ہو، بلکہ تم چونکہ ایک ہی ایکو سسٹم میں ایگزسٹ کرتے ہو، اس لیے ہم نے اس ایکو سسٹم میں مماثلت والی چیزیں آپس میں رکھ دی ہیں تاکہ وہ سب ایکو سسٹم میں سروائیو کر سکیں۔ تو یہ مماثلتیں ہیں، اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک دوسرے سے نکلی۔ اور وہ مماثلتیں کیا ہیں؟ ایک تو جس کو کہتے ہیں نا بایولوجیکل سملیرٹیز ہیں، حیاتاتی مماثلتیں ہیں۔ اچھا، پھر ایناٹومیکل سملیرٹیز ہیں، جس سے آپ عضوی یا ترکیبی مماثلتیں کہتے ہیں، اور بایو کیمیکل سملیرٹیز ہیں جس میں آپ حیاتی اور کیمیاتی مماثلتیں دیکھتے ہیں، اور جینیٹک سملیرٹیز ہیں جس میں آپ جینیاتی مماثلتیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ تمام مماثلتیں جو طویل سائنسی تحقیقات کی بدولت دریافت کی گئی ہیں، قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے سورہ انعام کی ایک آیت کے ایک لفظ میں اس کو بیان کر دیا، امثالکم، تمہاری جیسی، یعنی سملیرٹیز ہیں ان سملیرٹیز کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر من گھڑت فرسودے بنا دو کہ گویا انسان جو ہے اور جانور جو ہیں وہ ایک ہی سرش سے نکل کر آگے ترقی کر کے انسان بن گیا، اور جو ترقی نہیں کر سکا وہ انسان نہ بنا۔ یہاں پر یہ حقیقت بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ سائنسی تحقیقات کے وہ گوشے جو قرآنی تصورات سے ہم آہنگ ہیں، وہ بالکل فطری انداز میں ہیں، اور سائنس اس منزل تک پہنچنے میں بآسانی کامیاب ہو گئی ہے جس کو قرآن نے تصوراً پہلے بیان کیا ہمارے سامنے، اور اس تصور کو سمجھنے میں سائنس نے ہماری مدد کی۔ لیکن بہت ساری چیزوں میں جہاں بیسز نہیں ہے وہاں سائنس بھٹک بھی گیا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سائنس ایک بات سامنے رکھتی ہے، پھر اس بات کو خود ڈینائی کر دیتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے۔ اب یہاں پر ترکی کے ایک نامور محقق ہیں ڈاکٹر ہلوک نور باقی، ان کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈارون کی تھیوری کے اوپر جو اپنی تحقیق کی۔ ڈاکٹر ہلوک نور باقی کے بقول چارلز ڈارون نے آج سے تقریباً 100 سال آگے لگ بھگ کیمبرج یونیورسٹی کے کرائسٹ کالج سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس سے پہلے اسے علم حیاتات یعنی بایولوجی اور علم الطب یعنی میڈیکل سائنسز کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ انسان ایک جانور تھا جس کا ارتقاء یک خلوی جسیمے یعنی یونی سیلولر آرگینزم سے ہوا، اور وہ بوزنا یعنی ایپ سے پروان چڑھا۔ بہت سے سائنسدان بلا سوچے سمجھے اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کے ہم نوا بن بیٹھے، اور یوں جلد ہی ارتقاء کا یہ افسانہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ مفروضہ کئی سال تک دنیا بھر کے تمام تعلیمی اداروں میں اسی طرح پڑھایا جاتا رہا جیسے یہ واقعی کوئی سائنسی حقیقت ہو، حالانکہ سائنسی تحقیقات سے اس کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ دور جدید کے ایک سائنسدان دعا گش کہ بقول ارتقاء انسان کا جانور کی ترقی یافتہ قسم ہونا محض ایک فلسفیانہ خیال ہے جس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ آر بی گولڈ سمتھ جو بایولوجی کا ایک پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ مفروضہ ارتقاء کا پرزور حامی بھی ہے، اس حد تک ضرور دیانتدار ہے کہ اس نے تسلیم کیا ہے کہ ارتقاء کے حق میں تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر کوئی شہادت میسر نہیں آ سکی، اور یہ محض تصورات کا ایک تانا بانا ہے۔ جو مفروضہ ارتقاء ہے یہ ایک کھوکھلا آئیڈیا ہے، اور اس کھوکھلے آئیڈیا میں بہت سارے لوگ الجھ کر رہ گئے ہیں اور وہ ڈارونزم یا نیو ڈارونزم کے شکار ہو گئے ہیں۔ پچھلے چند برسوں سے اس مفروضے کے خلاف تنقید میں بڑے بڑے ماہرین حیاتیات کا بھرپور اضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ جرمی رفکن نے اپنے مقالات میں اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ علم حیاتات یعنی بایولوجی اور علم حیوانات یعنی زوالوجی کے بہت سے تسلیم شدہ محققین مثلاً سی ایچ واڈنگٹن، پیئر پال گریس اور سٹیفن جے گولڈ وغیرہ نے اس مفروضہ ارتقاء کے حامی نیم خواندہ جھوٹے سائنسدانوں کے جھوٹ کو تش تش بام کر دیا ہے۔ اسی طرح پروفیسر گولڈ شمٹ اور پروفیسر میکبیتھ نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ مفروضہ ارتقاء کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ اس نظریے کے پس منظر میں یہ حقیقت کار فرما ہے کہ جو نیم سائنسدانوں نے اوٹ پٹانگ طریقوں سے خود ساختہ سائنس کو اختیار کیا ہے اور اپنی مرضی کے نتائج اخذ کیے ہیں، وہ سوائے مفروضے اور جھوٹ اور من گھڑت اور جال سازی کے اور کچھ نہیں ہے۔
اچھا، خلیوں کے من گھڑت اقسام جو انہوں نے بیان کی ہیں اس کے اوپر بھی ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ابتدائی تصورات کے مطابق ارتقاء کے حامی ابھی تک خلیوں کی دو اقسام، یعنی بنیادی جو فاؤنڈیشن ہے اور ارتقائی جو ایولیوشن پر مبنی ہے، بس انہی دو تصورات کو وہ بیان کر سکے اور انہی پر اڑے رہے. حالانکہ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ تقسیم غیر حقیقی ہے. 1955 کے بعد اس سے حقیقت کا انکشاف ہو گیا تھا کہ تمام خلیوں کا تانا بانا 99% تک ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور ڈی این اے یعنی جو کیمیائی تعمیراتی بلاکوں کے لیے جو یکسانی کی یہ شرح 100% تک پائی جاتی ہے، خلیوں کے مابین فرق محض اس کے ریاضیاتی پروگراموں میں پایا جاتا ہے کہ جو میتھمیٹیکل الگوریتھمز ہوتے ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آگے معاملہ کیسے چلے گا، جس سے کسی طور پر بھی ارتقاء پسندوں کا استدلال درست نہیں، کیونکہ جو میتھمیٹیکل پروسیس ہے وہ ایک غیر فطری اور ایک پروبیبلٹی بھی اس کی کوئی ارتقاء ایولیوشن کی کوئی پروبیبلٹی نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک میتھمیٹیکل پروگرام ہے جس کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈی این اے رکھا ہوا ہے، اور جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ڈی این ایز مل کر ایک انسان کے اندر جو صفاتیات اور دوسری چیزیں پیدا کرتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کمپیوٹرائز پروگرام ہمارے اندر رکھ دیا ہے، تو اس کا ارتقاء سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ارتقاء کا جو عمل ہے وہ بہت ہی سست ہے. اوور دا پیریڈ آف ملینز آف ایئرز وہ ایک کام لے کے آتا ہے، اور ڈی این اے کا اثر تو ایک جنریشن میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، 2-3 جنریشن میں آپ دیکھتے ہیں. لوگ ماؤنٹینز پہ چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو جنریشن سے آنے والی سانس زیادہ لینے کے لیے پھیپھڑے بڑے ہونے چاہیے، کیونکہ اونچی مقامات پر سانس کم آتی ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے، تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے ان کے لنگز بڑے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ بآسانی سانس لے سکیں. تو یہ تمام معاملات ارتقاء سے ثابت نہیں کیے جا سکتے. تو یہ بھی بالکل ایک بے پر کی بےہودہ سی دلیل ہے. 1965 میں آئس لینڈ کے قریب زلزلے اور لاوا پھٹنے کے عمل سے ایک نیا جزیرہ جسے آپ سرٹ سے کہتے ہیں وہ نمودار ہوا، اور محض سال بھر کے اندر اس میں ہزاروں قسم کے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض اور پودے وغیرہ پیدا ہونے شروع ہو گئے. یہ بات ابھی تک کسی ارتقاء پسند کی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ وہ سب وہاں کیسے اور کہاں سے آئے. قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر ارتقاء کا عمل سست رو ہے تو محض ایک ہی سال میں وہاں اتنی مخلوقات مختلف قسم کی کیسے پیدا ہو گئی. اب اس میں جینیاتی تبدل جو ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ مفروضہ ارتقاء کے حامیوں کے نزدیک جو ارتقاء حیات ہے اس کا عمل جو ہے وہ جینیٹک خصوصیات جو ہیں اس کے اندر اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مفروضہ ارتقاء کے حامیوں کے نزدیک ارتقاء حیات کا عمل جینیاتی خصوصیات میں تبدل کے ذریعے وقوع پذیر ہوا. یہ دعویٰ بھی صحیح معنوں میں حقیقت کے مترادف نہیں آتا، کیونکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ تبدل کبھی بھی تعمیری نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ تخریب کی طرف جاتا ہے. کہ جب اتنے سڈن چینجز آتے ہیں تو پروڈکٹیو چینجز کے بجائے ڈسٹرکٹیو چینجز کی طرف بندہ چلا جاتا ہے. تو وہ اس معاملے کو بھی زیادہ اچھی طریقے سے بیان نہیں کر سکے، اور پروفیسر میولر کے تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعمیری جینیاتی تبدیلی کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں. جینیاتی تبدل ہمیشہ تخریبی ہی ہوتا ہے. تو اسی لیے اگر آپ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ ایک چیز جو خود ہو رہی ہے اور وہ خود ہو کر پروڈکٹیولی انکریز ہوگی اور اچھائی کی طرف جائے گی، تو یہ عمل ثابت نہیں ہوا. اکثر جو تبدل ہوتا ہے، جو خودی سے ایوولوشن کا پروسیس اگر چلتا ہے تو اس میں تعمیر کے بجائے تخریب زیادہ ہوتی ہے، اس میں انہینسمنٹ کے بجائے ڈسٹرکشن زیادہ ہوتی ہے، اور سائنس نے اسی چیز کو پروف کیا ہے. تو یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ ایک چیز خود بن رہی ہے اور وہ مسلسل تعمیر کی طرف جا رہی ہو. پروفیسر میولر کے تجربات سے حاصل ہونے والی سبز آنکھوں والی مکھی کمزور جسیمے کی ایک بہترین مثال ہے. آج تک کیے گئے ہزارہا تجربات کے باوجود کوئی بھی کسی جسیمے میں ہونے والے مثبت تبدل سے نیا جسیمہ حاصل نہیں کر سکا، جبکہ دوسری طرف ہڈی کے گودے میں واقع ایک پدری خلیے کے ذریعے ہر سیکنڈ میں لاکھوں کی تعداد میں مختلف نئے خلیے
پیدا ہوتے رہتے ہیں. اگر تبدل کے افسانے میں ذرا بھی حقیقت ہوتی تو اب تک یہ عجوبہ قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہوتا. اسی طرح علمی دھوکہ ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں کہ ارتقاء کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ موجودہ آدمی اور اس کے قدیم وجود میں رب پیدا کرنے والا ڈھانچہ موجود ہے. ان میں سے بہت سے زیادہ مشہور ڈھانچے جو ہے وہ پل ڈاؤن مین کا پیش کرتے ہیں، جس میں موجود دھوکے کا انکشاف ریڈیو ایکٹیو تجربات کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے، جس کے بعد اسے تمام تر بیہودہ تحریروں سمیت برٹش میوزیم سے بھی نکال کر باہر پھینک دیا گیا. مزید برآں قدیم مخلوق جس سے نوع انسانی کا ناطہ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے دماغ کا وزن 130 گرام ہے، جبکہ انسان کے دماغ کا وزن 1350 گرام ہے. تو مفروضہ ارتقاء کے مطابق ان دونوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے کم سے کم 10 جسیمیں ہونے چاہیے. 10 ٹائمز ہے انسان ورسز the predecessor. تو یہ بات ناقابل تسلیم ہے کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا ہو. ہم ارتقاء کے حامی گروہ سے سوال کرتے ہیں کہ جو ایپ ہے، جو بوزنا ہے، تو آج بھی اپنے تمام تر اقسام سمیت زندہ ہے، مگر اس کی اور انسان کے درمیان پائے جانے والی ممکنہ 10 اقسام سب کی سب کدھر گئی؟ ساری ہونی چاہیے نا. جب پروسیس آف ایوولوشن چل رہا ہے تو کچھ ایپ فارم میں ہونی چاہیے اور کچھ ہیومن فارم میں ہونی چاہیے اور بعض جو ہیں وہ بیچ میں ہونی چاہیے. تو بیچ کی فارمز کدھر چلی گئی؟ اسی طرح ارتقاء پسند کہتے ہیں کہ آپ کی جو باڈی میں اپینڈکس ہوتا ہے وہ بالکل غیر ضروری ہوتا ہے. اس لیے آج کل آپ ڈاکٹر سے بھی یہ بات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اپینڈکس جو ہے وہ غیر ضروری ہے، نکل جائے تو بدن پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ان کے نزدیک اپینڈکس جو ہے وہ سلسلہ ارتقاء ہی کی ایک بے مقصد باقیات میں سے ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپینڈکس جسم کے چند مستعد ترین اعضاء میں سے ایک ہے جو نچلے بدن کے لیے ٹونسلز کا کام کرتی ہے، اور وہ آنتوں کا لعاب چھوڑتی اور آنتوں کے بیکٹیریا کی اقسام اور ان کی تعداد میں باقاعدگی لاتی ہے. تو ٹھیک ہے، اپینڈکس کے بغیر آپ کی باڈی فنکشن کرتی ہے، لیکن آپ کی باڈی ایک فنکشنالٹی سے محروم ہو جاتی ہے جس کا آپ کی صحت پر کوئی بہت ڈراسٹک افیکٹ نہیں پڑتا عام طور پر، لیکن سرٹن کیسز میں اپینڈکس کے نکل جانے کے بعد لوگوں کے کھانے پینے میں فرق آ جاتا ہے. انسانی جسم میں کوئی عضو بھی ہرگز فضول نہیں ہے، بلکہ بہت سے اعضاء بیک وقت بہت سارے کام کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح کوئی مخلوق ارتقاء یافتہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جو ارتقاء کے پروسیس سے ہوتے 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 اس فارم پر پہنچی ہے جہاں ہم ہیں. ایسا ہوتا تو 2-3 ہزار سال پہلے کوئی جانور کسی فارم میں ہوتا اور اب وہ کسی اور فارم میں پایا جاتا، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم جانور اپنی شکل و حیت تبدیل کرتے رہتے. تو مفروضہ ارتقاء کے جنم لینے کا سبب یہ ہے کہ اس مفروضے کے حاملین مذہب عیسائیت سے شعوری اور لاشعوری سطح پر بدلہ لینے کی غرض سے خالق کائنات کے وجود سے انکاری ہیں. اس لیے وہ اپنی خود ساختہ مقصدیت کی تلاش میں مفروضے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز مل جائے جس سے ہم وار کر سکیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ہر وار کا جواب اپنی کتاب میں دیا ہے. اسی طرح سروائیول آف فٹسٹ کی ایک تھیوری بیان کی جاتی ہے. تو بقائے اصلح یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کی ایک حقیقت ہے. مفروضہ ارتقاء کے حامیوں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ تمام مخلوقات فطری چناؤ یا بقائے اصلح یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کے قانون کے تابع ہیں. اسی سلسلے میں وہ ڈائناسور کی مثال دیتے ہیں جس کی نسل ہزاروں سال پہلے کرۂ ارض سے ختم ہو گئی. لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ کچھ یوں ہے کہ روئے زمین پر موجود 15 لاکھ اقسام پر مشتمل زندہ مخلوقات کے مقابلے میں معدوم مخلوقات کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہے. اس موقع پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سی مخلوقات اپنے ماحول میں موجود مشکل ترین حالات کے باوجود لاکھوں سالوں سے زندہ ہیں، اور مفروضہ ارتقاء کے حامیوں کے نظریہ بقائے اصلاح کے مطابق یا ہم سلسلے میں اس ضمن میں 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک اندھی مچھلی، ایک مچھلی ہوتی ہے سمندر کی تہ میں رہتی ہے، اندھی ہوتی ہے. اگر تو ارتقاء ہے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم
اس کی آنکھیں اچھی ہو جانی چاہیے، لیکن اس کی تمام زندگی گزرنے سے وہ ایسی ہی ہے اور اس کی تمام جینیالوجی بھی ایسی ہی ہے۔ اگر سروائیول آف دا فٹسٹ کا معاملہ ہے تو باقی مچھلیوں کو، ان اندھی مچھلیوں کو ختم کر دینا چاہیے، اور مقام ارتقاء کا معاملہ ہے تو اندھی مچھلی کو اچھا ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اندھا سانپ ہوتا ہے، یہ در حقیقت جو ہے چھپکلی ہوتی ہے، اس کی ایک قسم ہوتی ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے اس مخلوق کے لیے زندگی انتہائی دشوار ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں سال سے زمین پر موجود ہے، اور وہ جو ہے وہ زمین سے، چونکہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ آج بھی موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک آسٹریلوی خار پشت ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں نا جس کے جسم کے اوپر ایسے کانٹے نکل کے آ جاتے ہیں، تو آسٹریلیا میں ایک خاص قسم کا خار پشت پایا جاتا ہے جو اپنے بچے کو کینگرو کی طرح اپنے پیٹ سے معلق تھیلی میں اٹھائے پھرتا ہے۔ وہ ہزارہ سال کے ارتقاء عمل کے تحت اپنے جسم میں ایسا تبدل کیوں نہیں لا پایا کہ وہ زبردستی ایک بوجھ اٹھا کے تھیلی میں پھرتا رہتا ہے؟ اس کو چاہیے تھا تنگ آ کے اس تھیلی کو اپنے جسم سے ہٹا دیتا، یا ارتقائی عمل کے بعد اس تھیلی کو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا، یا تھیلی کو بڑھنا یا چھوٹا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل، کوئی چینجز نہیں پائے گئے۔ تو یہ جو جتنا مفروضہ ہے یہ بے بنیاد ہے۔ اسی طرح ایک اور مفروضہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصناف کا تنوع، کہ ہر مخلوق میں ایسا ارتقاء عمل میں آتا ہے کہ وہ امیبا سے شروع ہو کر زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک ہی قسم کی اصناف بناتا چلا جاتا ہے، اور یوں اس امیبا سے ایک ہی قسم کے کیڑے، ایک ہی قسم کی مچھلی، ایک ہی قسم کے پتنگے، ایک ہی قسم کے پرندے، بس وہی نکلتے رہتے ہیں کہ گویا کوئی میس پروڈکشن ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف پتنگوں کی 3 لاکھ سے زیادہ قسمیں ہیں، پھر یہ کس قسم کا ارتقاء ہے؟ تو بھئی ایک قسم کا پتنگا ہونا چاہیے تھا نا۔ اگر ارتقاء میں ارتقاء ہی نہیں ہے تو پھر ایک ہی قسم ہونی چاہیے۔ اچھا، جہاں تک رنگوں کا تعلق ہے تو 10,000 رنگ تو تتلیوں میں موجود ہیں، اور کتنے ہی رنگ پھر باقی جانوروں میں موجود ہیں۔ اچھا، چھپکلی کو بڑا ہو کر پھر مگرمچھ بن جانا چاہیے، اور بلی کو بڑا ہو کر شیر بن جانا چاہیے۔ تو اس طرح اگر معاملات چلتے ہوئے تو پھر تو سارا نظام درہم برہم ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سائنسی علوم کی عدم قبولیت جو ہے نا، وہ ایک اور مسئلہ ہے کہ مختلف سائنسی علوم کے نقطہ نظر سے ارتقاء کا عمل حالیہ سالوں میں مکمل طور پر ناممکن قرار پایا جا چکا ہے۔ ایک تو آپ اس کو اگر فزکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو علم طبعیات میں کسی قسم کا کوئی ارتقاء نہیں ہو سکتا، فزکس میں کوئی ایوولوشن نہیں ہے، کوئی ایوولوشن نہیں ہے فزکس میں۔ اسی لیے اگر آپ ہائیڈروجن کے 2 یا 4 ایٹموں کو ملا کر ہیلیم بنانا چاہیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو تھرمو نیوکلیئر بام حاصل ہوگا، ہیلیم نہیں ملے گا۔ اب آپ ریاضیات میں چلے جائیں، میتھمیٹکس میں چلے جائیں، ریاضیاتی اعتبار سے بھی ارتقاء بالکل ناممکن ہے۔ امیبا سے کیڑا بننے تک ارتقاء کے لیے جینی کوڈ میں 39 ٹائمز 10 to the power of 20، یعنی اگر آپ اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لیں تو 3.9 ٹائمز 10 to the power of 21 تبدیلیاں مطلوب ہوں گی ایک امیبا سے کیڑا بننے کے لیے، جو فی سیکنڈ ایک تبدیلی کی شرح سے 100 کھرب سال، گویا موجودہ کائنات کی عمر سے 500 گنا زیادہ وقت گزرے گا تو ایک امیبا ایک کیڑا بنے گا۔ کائنات کی تو عمر ہی اتنی نہیں ہے جتنی تبدیلیاں یہ کیڑا بننا مانگ رہا ہے امیبا سے۔ تو ایک بوزنا یعنی ایک انسان کیسے بن سکتا ہے اتنی مختصر مدت؟ کیونکہ اگر اس کو آپ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کریں تو اس کے لیے آپ کو 3 ٹائمز، یہ تو میں سائنٹیفک نوٹیشن میں نمبر دے رہا ہوں، 3 ٹائمز 10 to the power of 520 اتنی تبدیلیاں گزریں گی تو وہ ایپ جا کر انسان بن جائے گا۔ اتنی تو کائنات کی زندگی نہیں ہے، کائنات کی سائنس خود کہتا ہے کائنات اتنی پرانی ہے ہی نہیں، اس کی تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، پھر آپ اگر بایولوجی میں آ جائیں، حیاتاتی طور پر بھی دیکھ لیں تو ارتقاء ممکن نہیں ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی سائنسی ذرائع کی معاونت سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہو سکا کہ ایک سسٹرون، جو ایک مخصوص پروٹین کے کوڈ کے لیے ڈی این اے کی لمبائی ہوتی ہے، اس میں تبدیلی لا سکے۔ اس میں بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔
اتنی ترقی ہونے کے باوجود کسی مخلوق میں کامیابی جینیاتی تبدیلی کی مثال نہیں ملتی. آپ کمپلیٹلی اس کی جینز بدلتے ہیں. تو جب آپ خود نہیں بدل سکتے تو وہ خود کیسے بدل سکتے؟ اور کئی لوگوں نے، پروفیسر میکس وسٹن ہافر نے اور پروفیسر وائزمن نے، کئی لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اسی طرح پروفیسر گش نے سائنسی معاشرے کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ قدیم انسان کا ڈھانچہ، جسے نیبراسکا کا آدمی کہتے ہیں، نیبراسکا مین، مکمل طور پر ایک مصنوعی چیز ہے اور پورے ڈھانچے کی بنیاد محض ایک دانت پر ہے. ہمیں یہ بات بھی ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ مفروضہ ارتقاء کا ایک سوچا سمجھا ڈھونگ ہے جو ایسے دماغ چلا رہے ہیں جو خود تباہی کا شکار ہے. اس ضمن میں کئی کتابیں موجود ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مختلف ادوار میں لکھی گئی ہیں، کوئی 80s میں، 70s میں، 60s میں. اس میں بہت کام ہوا ہے. جیرمی رفکن نے، پال ایس مور ہیڈ نے، نارمن میکبیتھ نے، ڈوان ٹی گش نے، جان مور نے، والٹر جے باک نے، ہیرولڈ فرانسس بلم، نیلسن این ہیربرٹ، پیئر پال گریس، ڈیوڈ روپ، کئی لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. 60s 70s 80s بہت کام ہوا اس سلسلے میں. تو ان تمام لوگوں کو، یہ تو سائنسی لوگ تھے، انہوں نے سائنس سے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ غلط خیال ہے. اسلامی تصور تخلیقی حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ ارشاد ہمارے لیے کافی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو تمہیں بہترین ساخت پر اعتدال اور توازن کے ساتھ پیدا کیا، نہ کہ تمہیں ہم نے ارتقاء کے ذریعے جنم دیا. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو انسان کا وجود میں آنے کا جو پروسیس ہے، اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے. وفوق كل ذي علم